مفتی محمد زاہد صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ رزق حلال کی اہمیت دین اسلام میں کتنی ہے اور اس کی برکات کس طرح ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آتی ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر دو طرح کے فریضے عائد کیے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور دوسرے اللہ کی مخلوق کے حوالے سے۔ اور اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولاہلک علیک حقا، کہ تمہاری اپنی ذات کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حق مالی بھی ہوتا ہے، غیر مالی بھی ہوتا ہے۔ تو مالی حقوق اپنی ذات کے یا اپنے اہل خانہ کے انسان تب تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کچھ کمائے گا نہیں، کچھ کرے گا نہیں۔ جی ہاں، ایک بے پہلو شک۔ تو یہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے محتاج ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے وارثوں، خصوصاً اپنی اولاد کے مالی مستقبل کا سوچنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے اس معنی میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا بھی مانگی اور ان کے بہتر مالی مستقبل کی اور ان کی خوشحالی کی دعا بھی آپ نے مانگی۔ رزق حلال میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کو کمانا چاہیے، فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، جتنا انسان کے بس میں ہے وہ تگ و دو کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کما رہا ہے وہ حلال کا ہو، اس میں حرام کا کوئی عنصر نہ آئے۔ بے شک۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن نے پہلے رزق حلال کی بات کی، پھر عمل صالح کی بات کی، تو پتہ چلا کہ انسان کو نیک عمل کی توفیق تبھی ملتی ہے جبکہ اس کی آمدن حلال کی ہو۔ اگر آمدن حرام ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ دعا جو عبادات کا مغز ہے، انسان دعا کی قبولیت کی تمام شرائط پوری کر کے دعا کر رہا ہو لیکن اس کی آمدن حلال کی نہ ہو، تو آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کی دعا قبول ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ یعنی اس نے یہ تصور ہی کیسے کر لیا کہ حرام کمائی کھاتے ہوئے اس نے یہ سوچ لیا کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے۔ اس لیے دونوں پہلو اہم ہیں کہ جی ہاں۔ کمایا بھی جائے، فارغ نہ بیٹھا جائے،